اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یعصی نام اولاد ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود والعنات موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق وبقدرتہ ونشر الریاح وبرحمتہ وابس پورے میدان آتے اول دین معرفتہ وکمال معرفتہ التصدیق بہی وکمال التصدیق بہی توحید وکمال التوحید اخلاص لہ لم یصفت ان کل شہادت صفت انہ غیر الموصوف انہ غیر الموصوف انہ غیر الصفت فمن وصف اللہ سبحانہ فقد کرنہ فمن کرنہ فقد سناہ فمن سناہ فقد جزاہ فمن جزاہ فقد جہلہ فمن اشار الیہ فمن اشار الیہ فقد آدہ فمن آدہ الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی النبی الرحمت وقادن المغفرت قائد خیر والبرکت ومنتزل بعد من الحلقت سیدنا و مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بانیان کا یہ تمام خرچ اخراجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ حضرات کا اس فرض پہ چلایا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. محمد کے صدقے میں آپ کو بہترین حاجر عطا فرمائے. کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما. قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما. محشر کے روز ایک خاتم قرآن ایک خاتم دامن اہل بیت نصیب فرما. تمام عزاداروں کو جب تک جن ان کی سانس میں سانس ہے ایک مرتبہ لازمی زیارت مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. عزاداروں کی حفاظت فرما. ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ مل کے سارے بلند آواز سے صلوات. اجازت ہے بات شروع کی جائے. عشرہ محرم کی آج دوسری مجلس ہے اور عنوان جو رکھا گیا ہے وارثان قرآن. قرآن پاک کی سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. ہم نے کتاب کا وارث چنا انہیں جنہیں ہم نے مصطفیٰ کیا. میں نے کہا اللہ تیرے مصطفیٰ کیے ہوئے کون ہے تو آواز قدرت آئی ان اللہ اصطفیٰ کا وآدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. میں نے چنا آدم کو نوح کو آل ابراہیم کو اور آل عمران کو علی العالمین سارے عالمین میں سے. اب اللہ کہتا ہے کہ میں نے آدم کو مصطفیٰ کیا. اللہ اپنے مصطفیٰ کیے ہوئے کی چند صفات کو بیان کر رہا. میں نے آدم کو مصطفیٰ کیا. آدم کی صفت بیان کی کہ آدم اس لیے مصطفیٰ ہے کہ آدم کو میں نے فرشتوں سے سجدہ کروایا. اب اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرنا تو فرشتوں نے یہ نہیں پوچھا کہ واجب سمجھ کے کریں کہ مستحب سمجھ کے کریں. واجب سمجھ کے کریں یا مستحب سمجھ کے کریں. فرشتوں کو پتا تھا کہ عبادت کا سجدہ اللہ کو ہوتا ہے, تعظیم کا سجدہ اس کو ہونا ہے. جو عبادت کا سجدہ ہے وہ اللہ کو ہوگا, جو تعظیم کا سجدہ ہے وہ اس کو ہوگا. فرشتوں نے کوئی سوال نہیں کیا, حالانکہ ابلیس نے انکار کر دیا. اللہ نے اعلان کیا کہ جب میں آدم کے ڈھانچے کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو پھر سوچنا مت, فوراً سجدہ کر دینا. روح پھونکنے سے پہلے جو کرنا ہے کر لینا, لیکن روح آنے کے بعد فوراً سجدے میں گر جانا. قرآن میں اللہ کہتا ہے الا ابلیس, سوائے ابلیس کے سارے سجدے میں گر گئے. سارے سجدے میں گر گئے, کسی نے کچھ نہیں سوچا.
اب ابلیس کو اللہ نے اپنے دربار میں بلا لیا کہ آجا، تو لعنتی ہو گیا ہے۔ ابلیس اللہ کے دربار میں آیا، اللہ نے کہا کہ تو نے انکار کیوں کیا؟ انکار کرنے کی وجہ کیا تھی؟ تو لوگوں کو بھٹکاتا ہے، آج تو خود بھٹک گیا، وجہ کیا ہے؟ ابلیس نے کہا میرے پاس 2 دلیلیں ہیں سجدہ نہ کرنے۔ اللہ نے کہا بتا کے جا، اگر تجھے ایسے بھیج دیا تو لوگ کہیں گے کہ غلطی کی تھی اللہ نے اس لیے نکال دیا۔ بتا کے جا تیرا عقیدہ کیا ہے، پتا تو چلے تیرا عقیدہ کیا ہے۔ اب ابلیس بتا رہا، کہتا ہے میرے پاس پہلی دلیل یہ ہے سجدہ نہ کرنے کی کہ سب نے کیوں نہیں کیا، سب نے کیوں نہیں کیا۔ آواز قدرت آئی، لعنت ہو تجھ پر، تو اپنے آپ کو ان جیسا سمجھ رہا ہے۔ کیا تو عالین میں سے ہو گیا ہے؟ کیا تو اپنے آپ کو ان جیسا سمجھ رہا ہے؟ اللہ نے ابلیس کی زبان سے اقرار کروا لیا اور ہمارے لیے آسانی کر دی کہ جو بھی خود کو ان جیسا سمجھے وہ لعنتی ہوتا ہے۔ اب میرے لیے نتیجہ نکالنا آسان ہو گیا۔ عشرے کی دوسری مجلس میں پہلا نتیجہ بیان کر رہا ہوں میں کہ جو بھی خود کو ان جیسا سمجھے شکل سے انسان ہوتا ہے، اندر سے شیطان ہوتا ہے۔ شکل سے انسان ہوتا ہے، اندر سے شیطان ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا دوسری دلیل بتا، پتا تو چلے تیرا پورا عقیدہ کیا ہے۔ اس نے کہا دوسری دلیل یہ ہے کہ میں ہوں آگ سے بنا، یہ ہے مٹی سے بنا۔ اللہ نے کہا تو نسبت نہیں دیکھ رہا، تو مٹیریل دیکھ رہا ہے کہ یہ بنا کس چیز سے ہے، تو یہ نہیں دیکھ رہا کہ نسبت کس کے ساتھ ہے۔ اس کو میں نے اپنا خلیفہ چنا ہے، یہ زمین پہ خلیفۃ اللہ ہے، تو نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کو میرے ساتھ نسبت ہے، تو یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بنا کس سے ہے۔ اللہ نے ابلیس کی زبان سے دوبارہ اقرار کروا کے ہمارے لیے آسانی کر دی۔ اب کسی سے پوچھو کہ بھائی آپ علم کو کیوں نہیں سلام کرتے، آپ تازیانے کو کیوں نہیں چومتے، تو کہے گا کہ جی کپڑے کا بنا ہے، لکڑی کا بنا ہے۔ اب پتا چلا کہ جو مٹیریل دیکھ کے چلا جائے وہ شکل سے انسان ہوتا ہے، اندر سے شیطان ہوتا ہے۔ جو مٹیریل دیکھ کے چلا جائے شکل سے انسان ہوتا ہے، اندر سے شیطان ہوتا ہے۔ اللہ نے آدم کو مصطفیٰ کیا، اللہ نے نوح کو مصطفیٰ کیا۔ جب اللہ سے پوچھا کہ آدم اور نوح کو مصطفیٰ کیا، ان کی آل کو مصطفیٰ کیوں نہیں کیا، تو آواز آئی کہ آدم کی آل میں ایک قاتل تھا اور قاتل کبھی چنا ہوا نہیں ہوتا۔ نوح کی آل میں ایک باغی تھا اور باغی کبھی چنا ہوا نہیں ہوتا۔ ابراہیم کی آل بھی پاک، آل عمران کی آل بھی پاک، ابراہیم کی آل بھی پاک، عمران کی آل بھی پاک۔ اور یہ جو 14 کا گھرانہ ہے، یہ گھرانہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر یہ سمجھ میں آتا ہوتا تو جب عالم الست میں اللہ نے اپنی عدالت سجائی، روحوں کو کھڑا کیا، تمام روحیں آ گئیں، آواز قدرت آئی کہ یہ میں نے تاج شفاعت رکھا ہے، نور کا تخت ہے، اس پہ تاج شفاعت پڑا، جو پہنے گا محشر والے روز جس کی طرف اشارہ کرے گا میں اس کی شفاعت کر دوں گا۔ سب نے کہا کہ بڑا آسان ہے، یہ تو تاج پہن لیتے ہیں۔ آواز آئی صبر کرو، ٹھہرو، یہ تاج پہننا اتنا آسان نہیں ہے، یہ تاج نبوت جیسا نہیں ہے، یہ تاج لینا ولایت جیسا نہیں ہے، یہ تاج پہننا بہت مشکل ہے۔ آواز آئی کیوں میرے اللہ؟ آواز آئی اس لیے کہ ایک دفعہ مل کے سارے بلند آواز سے صلوات اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد
میں نے ایک رجسٹر رکھا ہے، اس میں اس تاج کو پہننے کی چند شرائط ہیں، وہ شرائط پڑھ لو، جس کو ساری شرطیں منظور ہوں ہر شرط کے نیچے دستخط کر دینا، جو آخری شرط پہ دستخط کر دے وہ تاج لے کے چلا جائے۔ آدم آگے بڑھے، آدم نے رجسٹر کھولا، پہلی شرط پڑھی، آدم کا بدن کانپا، آدم پیچھے ہٹ گئے، نوح آگے بڑھے، ابراہیم آگے بڑھ گئے، ابراہیم چوتھے پیج تک گئے، انبیاء آتے رہے، سب سے زیادہ دیر جناب ایوب کھڑے ہوئے، انبیاء آتے رہے، شرطیں پڑھتے رہے، 1,24,000 انبیاء کی تعداد پوری ہو گئی۔ ابھی جناب رسول خدا سوچ رہے تھے کہ یہاں سے کم سن نور برآمد ہوا، آواز آئی نانا یہ تاج آپ کیوں نہیں پہنتے؟ آواز آئی حسین میں تاج تو پہن لوں، لیکن اس تاج کو پہننے کے لیے جو شرائط ہیں، مجھے امتحان سے مسئلہ نہیں ہے، لیکن امتحان دینے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ چیزیں میرے پاس نہیں ہیں، امتحان دینے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ چیزیں میرے پاس نہیں ہیں۔ حسین آگے بڑھے، تاج اٹھایا، نانا کے سر پہ رکھا، کہا نانا یہ تاج صرف آپ کے سر پہ جچتا ہے، یہ تاج صرف آپ کے سر پہ جچتا ہے۔ آواز قدرت آئی، حسین شرائط کو پڑھ دے، شرائط بہت مشکل ہے۔ کہا میرے اللہ اگر مشکل شرائط ہے تو کیا میں تاج واپس لے لوں؟ یہ حسین کی طبیعت میں نہیں کہ حسین کوئی چیز کسی کو دے دے تو واپس لے لے، حسین اگر کسی کو کچھ عطا کرتا ہے تو واپس نہیں دیتا۔ کہا حسین اچھا ایک مرتبہ شرائط کو پڑھ تو لے، کہا نہیں، تاج نانا کا ہو گیا، باقی شرائط جانے حسین جانے۔ دن گزرتے رہے، رسول خدا لبادہ بشریت میں دنیا میں آئے، ایام گزرے، حسین لبادہ بشریت میں دنیا میں آئے، ایام گزرتے رہے کہ ایک روز رسول گھر سے چلے، مسجد میں پہنچے، رسول کے بعد گھر سے 2 شہزادے نکلے، 2 شہزادے گھر سے نکلے، مسجد کی طرف بڑھے، دونوں شہزادے مسجد کی طرف بڑھے، حسن نے مسجد کا دروازہ پار کر لیا، حسین چاہتے تھے کہ میں دروازے کے پار جا کے مسجد کے اندر داخل ہوں، لیکن رستے میں ایک پردہ حائل ہوا، ادھر حسین کے بازو میں ایک ہاتھ آیا، حسین نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو جبرائیل، آواز دی جبرائیل تو نے مجھے کیوں روکا؟ کہا میری کیا جرت کہ میں آپ کو روکوں، میں نے نہیں روکا، اس نے روکا۔ کہا کیا ہوا جبرائیل؟ آواز آئی حسین اللہ کہہ رہا ہے کہ یاد کریں عالم الست میں آپ نے اپنے نانا کو تاج شفاعت پہنایا تھا۔ کہا ہاں جبرائیل، ہم مصدر عقل ہے، ہم کچھ بھولتے نہیں ہیں، مجھے یاد ہے اچھی طرح۔ کہا اللہ کہہ رہا ہے کہ حسین ایک مرتبہ شرائط پڑھ لیں کیونکہ امتحان کا موسم قریب آ رہا ہے، امتحان کے دن قریب آ رہے ہیں، ایک مرتبہ شرائط کو پڑھ کے شرائط پہ دستخط کر دیں۔ کربلا کا واقعہ حادثہ نہیں ہے، اللہ کے ساتھ معاہدہ تھا حسین کا، اور عشق کا معاہدہ تھا یہ۔ حسین مولا نے رجسٹر کھولا، پہلی شرط پڑھی، جبرائیل کی طرف مسکرا کے دیکھا، دستخط کیے، شرطیں پڑھتے گئے، ہر شرط کے نیچے دستخط کرتے گئے، آخری شرط، آخری صفحہ کھولا، آخری شرط پڑھی، حسین کا بدن کانپا، ایسے جبرائیل کی طرف دیکھا جیسے کوئی زخمی نگاہوں سے دیکھتا، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے شرط کے نیچے دستخط کیا، رجسٹر بند کر کے جبرائیل کو دیا، جبرائیل چلا گیا۔ حسین نہ مسجد میں داخل ہوئے نہ گھر لوٹے، حسین مدینے سے نکل کے مدینے سے باہر جا کے حسین نے رونا شروع، رسول مسجد سے گھر آ گئے، حسن مسجد سے گھر آ گئے، علی مسجد سے گھر آ گئے۔ جب سب گھر آ گئے تو چھوٹی سی تھی جناب زینب، آواز دے کے پوچھا میرا حسین نہیں آیا؟ مولا حسن نے کہا زینب تمہارا بھائی کیا، تمہارے بھائی کا اللہ سے کوئی معاہدہ؟ اسی سلسلے میں وہ جبرائیل سے کچھ باتیں کر رہا تھا، اس کے بعد مجھے نہیں پتا حسین کہاں گیا۔ ساروں نے ڈھونڈنا شروع کیا، سلمان ڈھونڈتے ڈھونڈتے مدینے سے باہر نکلے۔ اب سلمان نے دیکھا کہ مدینے سے باہر ایک ٹوٹی ہوئی دیوار پہ حسین بیٹھے،
اور حسین اس قدر زار و قطار رو رہے ہیں کہ جو زمین پر پتھر رکھے ہیں حسین کے آنسوؤں سے سارے بھیگ چکے. اجرکم من اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین. اب سلمان آگے بڑھے, آنکھوں کا بوسہ لیا, ماتھے کا بوسہ لیا. کہا حسین کیا ہوا, کس نے رلایا آپ کو؟ کہا نانا سلمان, عالم الست میں تاج شفاعت پہنانے کی چند شرائط تھی. کہا حسین کیا ہوا, شرائط پڑھ کے آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا نانا شرائط بتانے کے لیے مجھے ذبح ہونا پڑے گا, میرے خنجر پہ تیر چلیں گے جب میں شرائط کو بیان کروں گا. میں ابھی شرائط نہیں بتاؤں گا, جب سب کو سامنے بتاؤں گا. میں گھر چلیں. گھر پہنچے, رسول نے دیکھا حسین کی آنکھیں رونے کی وجہ سے لال ہو چکی ہیں اور آنکھوں سے ابھی بھی آنسو جاری. رسول تڑپے, ماں تڑپی, علی تڑپے. یہاں جناب زینب یہ منظر دیکھ رہی ہیں. رسول آگے بڑھے, حسین کو گلے سے لگائے, آواز دی حسین بیٹا کیا ہوا, رو کیوں رہے ہو؟ کہ نانا یاد کیجیے عالم الست میں آپ کے سر پہ میں نے تاج شفاعت رکھا تھا, اس کی چند شرائط تھی. کہا کیا ہوا حسین, شرائط مشکل ہے. آواز آئی نانا وہ حسین ہی کیا جو کسی مشکل میں گھبرا جائے. میرا نام حسین ابن علی ہے, میں مشکل وقت میں گھبراتا نہیں ہوں. نانا مجھے ساری شرائط منظور ہے, لیکن جو اس میں آخری شرط ہے نا وہ میرے بس میں نہیں. نانا جو اس میں آخری شرط ہے وہ میرے بس میں نہیں ہے. آواز آئی حسین ایسا کیا ہے اس شرط میں؟ آواز آئی نانا میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ جب میں اس شرط کو بیان کروں گا اس کے سامنے جس نے اس شرط کو پورا کرنا, نانا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کہیں وہ انکار نہ کر دے. یہ سنا جناب زینب نے آگے بڑھی. حسین یہاں شرطیں بتا رہے تھے نانا کو. آواز دے کے کہتے ہیں نانا مجھے کربلا کے میدان میں علی اکبر کے جگر سے پرچھی نکالنا منظور ہے. آواز آئی نانا مجھے علی اصغر کا ذبح ہونا منظور ہے. نانا مجھے عباس کے شانے کٹوانا منظور ہے, لیکن نانا جو آخری شرط ہے وہ میرے بس میں نہیں ہے. ادھر جناب زینب آگے بڑھی, بھائی کے گلے میں باہیں ڈالی. باہیں ڈالنے کے بعد آواز دے کے کہتی ہیں حسین جتنی شرائط تو پوری کر سکتا ہے پوری کر, باقی شام کا بازار جانے زینب جانے. حسین شرابی کا دربار زینب جانے. اجرکم من اللہ. بہن بھائی کا معاہدہ طے ہو گیا. 28 رجب ہوئی, ولید ملعون نے دربار میں بلایا, بیعت سے انکار ہوا. قافلہ تیار کرنے کے لیے مولا عباس کو بلایا. عباس فہرست تیار کر. پر عباس آخری جملے سننا, عباس فہرست تیار کر. فہرست تیار کروانے کے لیے مولا عباس بیٹھے. کاغذ کے اوپر شروع میں مولا عباس نے لکھا نصر من اللہ و فتح قریب. حسین نے یہ جملہ دیکھا, آنکھوں میں آنسو آئے, رو کے کہتے ہیں عباس جنگ کرنے کی آئے. عباس اس جملے کو ملا اور اس کی جگہ عباس تڑپے. کہا مولا ہم کربلا کے میدان میں لشکر سے لڑنے جا رہے ہیں. کہا عباس نہیں, ہم اکیلے نہیں جا رہے, ہمارے ساتھ میری بہنیں بھی ہوں گی. بنی ہاشم کے جوانوں کے نام لکھوائے. اجرکم من اللہ. بنی ہاشم کے نوجوانوں کے نام لکھوائے. اب حسین کہتے ہیں عباس لکھو نام, زینب بنت علی اسیرائے شاہ. عباس پڑھ پہ عباس سے نام لکھو. عباس دوسرا نام لکھو, کلثوم بنت علی اسیرائے شاہ. اب حسین کی آواز ہے عباس نام لکھو, رقیہ بنت علی اسیرائے شاہ. عباس تڑپے, ہاتھ جوڑے, مولا اگر اجازت ہو تو جو پہلے دو نام لکھوائے ہیں میں وہ نام مٹا دوں. رقیہ جانے شاہ
اب حسین نے نام لکھوایا، پاس نام لکھو سکینہ بنت الحسین، سکینہ بنت الحسین مدفونہ شام، سکینہ بنت الحسین مدفونہ شام۔ عباس نے کہا مولا آپ کے گھر میں آپ کی ایک بیٹی اور ہے، عباس میں جانتا ہوں سغرا کو نہیں لے کے جانا میں نے۔ اب حسین نے کہا عباس سغرا کے پاس جاؤ، جا کے سغرا کو منع کرو کہ سغرا تیاری نہ کرے، سغرا نے کربلا نہیں جانا۔ عباس نے دونوں ہاتھ جوڑے، کہا مولا میں انکار نہیں کر سکتا، لیکن مولا ایک ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سغرا کو جا کے منع کرے۔ کہا حسین، عباس حسین نے کہا عباس وہ کون ہے؟ آواز آئی مولا سغرا کے حصے کا بھائی علی اکبر، آپ علی اکبر سے کہیے وہ سغرا کے پاس چلا جائے۔ علی اکبر جناب سغرا کے پاس پہنچے، ادھر جناب سغرا کی تیاری کو دیکھا، جناب سغرا نے تیاری کر لی، کٹڑی لپیٹ لی، چابیاں حوالے کر دی۔ ادھر جناب سغرا نے شہزادے کو آتے دیکھا، اپنی سہیلیوں سے کہا اچھا سہیلیوں مجھے اجازت دو، میرا بھائی مجھے لینے آ رہا ہے، میں آج جا رہی ہوں۔ ادھر شہزادہ علی اکبر قریب آئے، آواز دی سغرا آپ نے نہیں جانا کربلا، یہ جملہ سننا تھا۔ سغرا زمین پر دو کھٹیوں کے پر بیٹھے، عزادارو رونا شروع کیا، دونوں بہن بھائیوں نے گلے لگ کے۔ عزادارو جب سغرا کو یقین ہو گیا نا کہ میں نے کربلا نہیں جانا، آپ نے جملہ سننا، آواز یقین ہو گیا نا میں نے کربلا نہیں جانا، کہا علی اکبر ایک کام کیجئے، میں یہاں مٹی جمع کرتی ہوں، مٹی پہ اپنے قدموں کے نشان لگا دیجئے، علی اکبر جب تک آپ واپس نہیں آئیں گے